بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ جسم میں درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ جب تک واش روم نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی انتظام موجود ہے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا مفید ہے۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کرو۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، اور جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں، وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھاؤ، آپ کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگاؤ، آرام آ جائے گا۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو عرق گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں طاقت پیدا کرنی ہے، سستی اور تھکاوٹ کم کرنا چاہتے ہیں، تو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی کے ہر صورت پی لیں اور چند دانے کشمش کے کھایا کریں۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچی روٹیاں، کچا پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ بال گرنے کے پرابلم ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال نہ ہوں اس جگہ کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج پن ختم ہو جائے گا۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں، ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش آنا شروع ہو سکتی ہے۔ جو رات کو کھانا ہضم کر کے سوتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ بڑھاپا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکنے والے کے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔
भुने हुए चने खाने से 100 साल तक घोड़े जैसी ताकत रहेगी। बची हुई रोटियां अगले दिन खा लेने से बहुत सी बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं। बदन पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो रोज़ाना रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खा लो, जवानी वापस आ जाएगी। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा लेने से आपको एनर्जी मिलेगी। दूध में शहद मिलाकर पीने से बूढ़े हो जाएंगे मगर हड्डियां मजबूत रहेंगी। पुदीने का शरबत बनाकर पीने से मतली हो तो आराम आ जाता है। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में मुफीद हैं। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है और बकरी का दूध रोज़ाना पीने से रंगत गोरी और बदन की कुव्वत में इजाफा हो जाता है। बैठकर खाया करो, बदन में ताकत आती है। मसूर की दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारी ख़त्म होती है। बूढ़े जानवर का गोश्त मत खाएं, इससे ताकत कम होगी। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से लोगों को हार्ट अटैक होता है। पान के पत्ते चबाने से दिमाग खोलता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अक्ल होता है। नान खाने से आंतें खुश्क और आपका मैदा सख्त हो जाएगा। गाजर कब्ज़ कुशा है। गाजर का हलवा बदन को मोटा करता है। गुर्दे के दर्द और कमर के दर्द के लिए भी मुफीद है। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए गाजर को चबाना बेहद मुफीद है। औरत रोज़ाना रात को चलगोज़ा खा लें, रंग सफ़ेद हो जाएगा, झुर्रियाँ ख़त्म होने लगेंगी और चेहरे पर नूर आ जाएगा। अगर जुओं को ख़त्म करना है तो अदरक को पीस लें और सर में डाल दें। अक्सर लोगों के बाल खुश्क हो जाते हैं। ऐसे में अगर सर धोने के बाद बालों के जड़ों में अर्के गुलाब लगा लिया जाए तो बाल खुश्क नहीं होंगे। रोज़ाना नींबू का पानी पी लिया जाए तो हफ्ते बाद 3 किलो चर्बी कम हो सकती है। बार बार पेशाब की हाजत होती है तो एक चटांग भुने हुए चने खाकर ऊपर से गुड़ खा जाएं। हफ्ता लगातार करें। जानबूझकर चिमटियों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों पर पाँव रखने से रिस्क तंग हो जाता है। पुदीने का कहवा बलगम को ख़त्म करता है, मतली और कै को रोकता है। कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज खाने से मुंह से बदबू आने लगती है। अदरक का टुकड़ा चबा कर खाने से इंशाअल्लाह बदबू ख़त्म हो जाएगी। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी इमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। आटे में सौंफ मिलाकर रोटी खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। साफ़ और नरम रुई दूध में भिगोकर आँखों पर रखें। दूध आँखों को आराम देता है। पित्ते में पथरी की अलामात जलन का एहसास होना, मतली या यरकान या पेट का फूलना। जब इंसान के बुढ़ापे का आगाज़ हो तो अक़वाले ज़र्री अच्छे लगने लगते हैं। अंग्रेज़ी इलाज के बजाय देसी इलाज पर यकीन पुख्ता हो जाता है। शोहर के लिए बनाव संगार करना औरत का हक है। इस पर औरत को अजर मिलता है। चाय पीने से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और फिर गैस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। जिस औरत का मुंह
بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے وہاں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح و شام دودھ کے امراء کھائیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جو عورتیں مرچیں تیز پسند کرتی ہیں ان کے بچے چالاک ہوتے ہیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو، ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہوں تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ کان میں درد یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوائی استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا تو بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ اگر کسی ایک یا 2 دانتوں میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا ہوا ہو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے اور کدو کا استعمال زیادہ کریں۔ بھولنے کا مسئلہ ہو یا یادداشت کی کمزوری ہو تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی، دماغ کمپیوٹر جیسا ہو جائے گا۔ اگر خارش کی پرابلم ہو تو گڑ کی دھنی جسم پر لینے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ شوگر کے مریض بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر صبح و شام روزانہ 5 دانے کھا لیا کریں، بہت جلد شفا حاصل ہو جائے گی۔ پالک کھایا کرو، بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ شکرقندی کھانے سے بندے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی پر یا ڈرابر کی مدد سے رات کو سوتے وقت دونوں نتنوں میں لگانے سے کبھی بند نہیں ہوگی اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ داڑھ کا درد صرف 2 منٹ میں ختم ہوگا۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ دینے سے انشاءاللہ 2 منٹ میں درد ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ توری کا سالن آپ کے نظام انہضام کے لیے مفید ہے اور پیٹ میں گیس بننے سے روکتا ہے۔ سر درد کی شکایت ہو تو دودھ کا استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ چیخ چیخ کر باتیں کرنے سے بچیں اور کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں گھیا توری کا سالن کھائیں۔ دہی میں 1 چمچ شہد ڈال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جلد صاف اور نکھر جائے گی۔
آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو سفید زیرہ کھا لیا کرو۔ دوپہر کو روٹی کھاؤ، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے تو درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنے اور نشانوں کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں اور اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ پرانی خارش کا یقینی خاتمہ: سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روزانہ بلا ناغہ پرانی خارش پر یہ مٹی ملیں۔ انشاءاللہ جلدی شفا ملے گی۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ کر کے نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔